السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ تفخیم و ترقیق جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلے سبق میں، اس کے میں نے رولز آپ کو بتائے تھے کہ ہم نے الف کو کب پر پڑھنا ہے اور لام کو کس طرح سے پڑھنا ہے، لام کو کن اشکال میں ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے اور لام کو ہم نے کب باریک کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں نے را کے متعلق پڑھایا کہ را کو ہم نے کب پڑھنا ہوتا ہے، موٹا کر کے کب پڑھنا ہے، اور را کو باریک کر کے کس شکل میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آج کے سبق میں ہم جو پریکٹس بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو میں نے اس سے پچھلے اسباق جو ہیں وہ آپ کو پڑھائے ہیں ان کو میں ریوائز بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو رولز جو ہیں وہ بھی ریوائز ہوتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں ہجے کر کے آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ہجے کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو کہ ہم نے اگر ان کو ملا کے پڑھنا ہے تو پھر کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اگر ہجے کر کے پڑھنا ہے تو پھر کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچتی رہیں۔ میں نے دیکھا ہے اس کا انالیٹکس اپنی ویڈیوز کا، اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یار آپ تھوڑا سا مہربانی فرمایا کریں، کیونکہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ پوری دیکھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، آپ تھوڑی سی محبت فرمایا کریں تاکہ یہ جو محبتیں ہیں، یہ سیکھنے سکھانے والی، جو علم سیکھنے والی، قرآن کریم سیکھنے والی جو اور تجوید و قرات سیکھنے کی ہماری یہ جو محبت ہے، یہ جو رشتہ بندھا ہے، یہ بندھا رہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح سے بندھے رہیں تاکہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، یہ ٹو وے پروسیس ہے، یہ چلتا رہے بڑی محبتوں شفقتوں کے ساتھ۔ آپ حضرات کی شفقتیں اور محبتیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا چینل بھی چلتا رہے گا، اور اس کے بعد ہمارا یہ جو کار ثواب کا سلسلہ ہے یہ بھی چلتا رہے گا، اور اس سے بس ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میرے سامعین جو ہیں وہ مجھے سننے والے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے لام کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ میں نے اب کون سا لفظ جو ہے وہ اس کے ہجے کرنے ہیں۔ لام کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ جب لام لفظ جلالت یعنی اللہ کا جو لفظ ہے وہ لفظ جلالت اس کو کہتے ہیں، جب وہ لام آ جائے تو وہ اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اگر اس پہ زبر یا پیش ہو تو، اگر اس پہ اپنا زیر آ جائے تو اس کو ہم نے پھر پر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ جیسے میں نے مثالیں دی تھی بسم اللہ کی، یعنی لام ہی اللہ کا لفظ ہی آ رہا ہے لیکن کیونکہ جو لفظ جلالت یعنی اللہ کا لام ہے اس سے پچھلے حرف پہ زیر آ گئی تو اس لیے اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئے، یعنی اللہ کا جو لام ہے، اللہ کا جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس پہ جو لام ہوتا ہے وہ لام موٹا کر کے پڑھنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لام آ جائیں اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ لام جو ہے یہ کھڑا زبر اس کے اوپر آ رہا ہے، کھڑا زبر چونکہ ہم نے کھڑی حرکات میں پڑھا تھا، تو اس کے بعد یہ جو لام سے پیچھے والا حرف ہے اس پہ زیر ہے تو اس لیے ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہی جو میں نے پڑھایا تھا تفخیم جو ہے اس کو کہتے یعنی تفخیم و ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کر کے پڑھنا، تو اس کا مطلب اس کو ہم ترقیق جو ہے اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف پیش قو، لام زیر لام لل، لام کھڑا زبر لا، قل اللہ، ہا پیش میم ہم، میم زبر ما، ہم، قل اللہم۔ تو اب یہ دیکھیں آپ نے خود ہی غور کر لیا کہ ہم نے اس کو لام کو باریک کر کے نہیں پڑھا، موٹا کر کے نہیں پڑھا، اس کو ہم نے باریک پڑھا ہے۔ اگر موٹا پڑھتے ہو تو ہم اس کو قل اللہ کر کے پڑھتے، اس لیے ہم نے اس کو باریک کر کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس کے ہجے کرتے ہیں ما، میم زبر الف ما، اور چونکہ میں نے پڑھایا تھا حمزہ اور الف ساکن جو اس کا قانون تھا کہ اس میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ اس کو الف کو اور حمزہ کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کو ما بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پہ ہم میم زبر الف ما پڑھ رہے ہیں اس کو۔ واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، مین جو چیز ہے وہ لام کی ہے چونکہ ہم ترقیق اور تفخیم جو ہے اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ لام جو ہے یہ اب اس کا سوال ہے کہ اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے یا پر کر کے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ اس لام کو بھی ہم باریک کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ لام جو ہے وہ لفظ جلالت یعنی اللہ والا لام نہیں ہے،
یہ جو عام ہم پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے جیسے لام آ جاتا ہے، یہ وہ لام ہے، اس لیے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس کو ہم نے موٹا کر کے نہیں پڑھنا. تو اس لیے اس کے ہجے کرتے ہیں میم زبر الف ما، واو زبر لام واللام کھڑا زبر لا، واللا ما واللا، ہا پیش میم ہم، ما واللہم. اب یہاں پہ چونکہ مشدد تھا، میم پہ کے اوپر شد تھی، اس لیے میں نے اس کو قل اللہم اس طرح کر کے میم کو ہونٹ ملا کے پڑھا تھا. اس کے اوپر جزم ہے، یہ والی جو علامت ہے اس کو جزم کہتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں میم ساکن، جس کے اوپر جزم آ جائے اس کو میم ساکن بھی کہتے ہیں. تو اس لیے اس کو ما واللہم اس طرح کر کے پڑھیں گے. اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ آپ ذرا غور کریں، یہ لام آ گیا اور اس کے بعد یہ لام آ گیا. تو اس لام کے پیچھے زیر ہے، یہ بھی لام باریک ہوگا اور یہ لام بھی باریک پڑھا جائے گا. اگر اس پہ زیر نہ بھی ہوتی، زبر بھی ہوتی، پھر بھی یہ لام باریک ہی پڑھا جانا تھا. کیوں پڑھا جانا تھا لام؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. ترقیق مطلب لام کو یا الف لام اور را کا جو ہم قانون پڑھ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے سوائے لفظ اللہ کے. تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. الف زیر لام ال، لام زبر لام لل، الل لام زبر لا، الل ذال زیر یا ری، الذی نون زبرنا، الذین. اب یہ دیکھیں ہم نے الذین اس کو پڑھا. اس کے بعد یہاں پہ آئیں اس کے ہجے کرتے ہیں. یہاں پہ چونکہ نون جو ہے وہ نون تنوین اپنا نون مشدد آ رہا ہے، اور ہم نے نون کا قانون بھی پڑھا تھا کہ نون پہ ہمیشہ نون اور میم آ جائے تو اس پہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے الف زیر نون اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، اور دوسرا لام والی بات آ گئی کہ یہ لام پر کر کے نہیں پڑھا جائے گا، یہ لام باریک کر کے پڑھا جائے گا. تو آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں. الف زیر نون ان، نون زبر لام نل، انل لام زبر لا، انل ذال زیر یا ری، ان الذی نون زبرنا، ان الذین. اس کے بعد یہ اس کے ہجے کرتے ہیں عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، علا. اس کے بعد اس کے یہ لام آ گیا، یہ بھی لام باریک کر کے پڑھا جائے گا، پر کر کے اس کو بھی نہیں پڑھنا. صاد ویسے حروف مستعلیہ جو ہیں اس میں سے آتا ہے، ہم نے صاد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، صلا تا دو زبر تن، صلاتن. اس کے بعد اس کے ہجے کرتے ہیں را زبر را. دیکھیں یہ را بھی آ گیا. ہم نے را کا قانون پڑھا تھا کہ جس را کے زبر ہو، پیش ہو، یا اس کے اوپر دو زبر دو پیش کھڑی حرکات ہوں، وہ را موٹا کر کے پڑھا جائے گا. تو وہ یہ را جو ہے اس کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے اس را کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. اور لام جو ہے اس کے اوپر دو پیش ہیں، یعنی تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ تنوین ہوتا ہے. اس لام کو ہم نے پر کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے. را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، راجو لن. اس کے بعد الف زبر آ، لام زبر میم لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، تارا. یہ را بھی آ گیا اور لام بھی آ گیا. یہ را موٹا کر کے پڑھیں گے چونکہ اس کے اوپر زبر ہے، علم تارا. اس کے بعد یہ لام آ گیا، اس کو را کے اوپر پیش آ رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے اس را کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے. قوف جو ہے یہ ویسے ہی حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی اس کو مر کر کے ابھار کے جنبش دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے. را پیش رو، زا زیر زی، روزی. قوف پیش واو قو، روزی قو. اس کے بعد یہ را آ گیا، اس میں را آ گیا، را کے اوپر پیش آ رہی ہے. چونکہ یہ میں نے را باقی بھی تو دیکھیں آ رہے ہیں الفاظ، لیکن میں را کے اوپر کیوں زور دے رہا ہوں؟ چونکہ ہم جو قانون پڑھ رہے ہیں وہ تفخیم و ترقیق کا قانون ہے، یعنی را کو، الف کو اور لام کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اس لیے میں اس سبق میں صرف آپ کو، پچھلے سبق میں نے آپ کو لام جو کس طرح سے موٹا پڑھنا ہے اس کے میں نے قوانین بتائے تھے. اب میں اس کو پریکٹیکلی پڑھ کے بتا رہا ہوں. اگر آپ کو پھر بھی تھوڑا سا قانون میں قوانین جو ہے اس میں ڈاؤٹ ہو تو آپ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اکثارو، اس کے میں نے ہجے نہیں کیے، اکثارو. اس کے بعد اس کے اجرن، اجرن، را کو دیکھیں میں پر کر کے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اجرن، اجرن.
اور چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ والی جو دو نیچے والی لائنیں ہیں میں کوشش کروں گا اس کے ہجے آپ کو اگلے سبق میں کروں، جو ہے وہ اگلے سبق میں اس کے میں ہجے کر کے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔